بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین کرام، انسان جب دنیا کے اندر آیا ہے اور انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو طرح طرح کے حالات، طرح طرح کی مصیبت، طرح طرح کی عیش و عشرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارے اور اسے صرف عیش و عشرت ہی مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یا انسان دنیا کے اندر زندگی گزارے اور صرف اسے اپنی پوری زندگی کے اندر مشکلات اور پریشانیوں ہی کا سامنا کرنا پڑے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ انسانی زندگی کے مراحل ہیں جن سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہ بات درست نہیں کہ انسان اچھے اور عیش و عشرت والے دنوں میں تو صابر و شاکر رہے، لیکن جب اس پر کبھی مصیبت کا، تنگ دستی کا، پریشانی کا زمانہ آیا تو وہ اس وقت میں شکوہ شکایت کرنے لگے۔ اپنے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کو چھوڑ کر در بدر بھکاری بن جائے، یعنی ایرو گیروں سے مدد مانگنے لگے اور ان سے مدد کی امید رکھنے لگے۔ یہ انسانی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال آج جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی پریشانی، مصیبت یا ٹینشن والا ماحول ہمارے سامنے آ جائے تو ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے ایک ماڈل ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کو دیکھیں جب آپ پر کوئی پریشانی یا تنگی یا مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی پریشانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور خود فرمان رسول ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اور قرآن کریم بھی ایک انسان کو اس بات کی طرف گائیڈ کرتا ہے کہ جب تم مصیبت میں ہو، جب تمہیں کوئی تنگی ہو، جب تمہیں کوئی پریشانی پہنچے تو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ جہاں کہیں ہمیں تھوڑی بہت پریشانی پہنچتی ہیں ہم فوراً وظیفوں اور ٹوٹکوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتے۔ اسی وجہ سے امت کے اکثر نوجوان طبقے تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اعمال ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے، اور بعض حضرات نے تو اس چیز کی دکان کھول رکھی ہے، لوگوں کو طرح طرح کے وظیفے بتاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ فلاں رات میں جاگو، فلاں ندی پر جاؤ، فلاں باغ کے اندر یہ کام کرو، فلاں دن یہ کام کرو، نہ جانے کیسے کیسے کام امت کے سپرد کر دیے ہیں۔ الامان والحفیظ، امت کو وظیفوں کے اندر لگا دیا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی ان ایرے گہرے وظیفوں سے حفاظت فرمائے۔ آئیے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ اسکرین پر دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف و پریشانی کا معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو بھی کوئی مصیبت لاحق ہو اور اس نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ کلمات یہ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اور اسی طریقے سے
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے حالت میں یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیے یہ اتنی پیاری پیاری حدیث ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں جن کو ہر والدین کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضرور سکھانی چاہیے، انہیں بچپن ہی میں یہ دعا رٹا دینی چاہیے اور انہیں سکھانی چاہیے۔ انشاءاللہ برے خیالات سے، برے اثرات سے بھی وہ محفوظ رہیں گے اور چھوٹی ہی عمر میں دین کے ماحول کے اندر وہ پلے بڑھیں گے۔ اور ان دعاؤں کو، ان دعائیہ کلمات کو جب بھی آپ یا کوئی دوسرا شخص جس کو آپ یہ سکھائیں یا آپ یہ بتائیں یا ان تک یہ باتیں شیئر کریں تو اس کی یقین دلائیے کہ جب بھی ان کلمات کو پڑھیں تو یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے قبولیت کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اعمال کو پڑھے اور وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، اللہ تعالی ہم سبھی کو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی مختصر سی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔